السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت دہم پہلی جانچ جو 15ویں دن آپ کو جو پہلی جانچ دینی ہے، تو اس کا ویڈیو میں بنانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے 15ویں دن اس کو نہیں بنایا تھا، لیکن کچھ درخواستیں ایسی آئیں کہ جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن یہ صرف رہنمائی کے لیے ہے، اور چونکہ یہ جانچ آپ کو ہی حل کرنی ہے، اس لیے صرف رہنمائی کے لیے یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنے طور سے اس کو اچھی طرح سے حل کریں، ورنہ جوابات والے ویڈیوز بھی یوٹیوب پر موجود ہیں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ براہ راست جو جوابات لکھے ہوئے موجود ہیں آپ اس کو اس طرح نہ حل کریں، ورنہ آپ کو آپ کی صلاحیت کی جانچ نہیں ہوگی اور آپ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اگر خود سے حل کریں گے تو آپ کے دل میں بھی ایک سکون طاری ہوگا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے یہ جانچ خود حل کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں سوال نمبر 1 میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب میں لکھنا ہے۔ 2 مارک کے لیے سوال پوچھا گیا ہے، یعنی اگر آپ ایک لفظ صحیح جگہ لگا دیتے ہیں، صحیح ترتیب سے اگر لگا دیتے ہیں تو آپ کو آدھا مارک ملے گا۔ یہ سوال بہت آسان ہے، اس سے پہلے بھی ہم حل کر چکے ہیں، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ چاروں جو الفاظ دیے گئے ہیں اس میں سے پہلا حرف آپ دیکھیں۔ پہلا دیکھیے، جیسے بیل میں بے ہے، شاعر میں شین ہے، اور ملک میں میم ہے، اور کام میں کاف ہے۔ اب آپ یہ چاروں حروف کو میں دیکھیں، ایک کو ترتیب سے لگا لیں کہ پہلے کون آئے گا، اور جو پہلے آئے گا تو اس سے شروع ہونے والا، یعنی اس حرف سے جو لفظ شروع ہو رہا ہے وہ پہلے آ جائے گا، اس کے بعد جو رہے گا وہ اس کے بعد آئے گا۔ اس طرح آپ کو ترتیب سے لگانا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں پہلے کہ بے، شین، میم اور کاف میں سے اس کو پہلے ترتیب سے لگا لیں کہ کون سا حرف پہلے آتا ہے، اور اس کے اعتبار سے آپ الفاظ لکھ دیں، یہ آپ کا جواب ہو جائے گا۔ اب دوسرا جو سوال آپ کو پوچھا گیا کہ درج ذیل کے گروہ میں صحیح املا پہچانیے۔ اب یہاں پر آپ کو 4 آپشنس ہیں، اور 4 آپشنس میں آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ آپ کو یہ صحیح املا کون سا ہے، آپ کو یہ پہچاننا ہے۔ اب اگر آپ کو اس میں پہچاننے میں اگر تکلیف ہوتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کیا کریں کہ یہ الفاظ آپ لغت میں تلاش کریں۔ تو جب آپ لغت میں تلاش کریں گے تو دسترخوان کیسے لکھا جاتا ہے وہ آپ کو لغت میں مل جائے گا۔ دال سین تے میں آپ تلاش کریں، آپ کو وہاں دسترخوان ملے گا، یا پھر آپ کیا کریں، گوگل پر لکھیں، اردو میں دسترخوان لکھیں تو وہاں پر صحیح لکھ کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ تھوڑا سرچ کریں گے تو آپ کو وہ صحیح املا مل جائے گا۔ اس طرح سے آپ کو یہ سارے الفاظ انشاءاللہ مل جائیں گے، چاروں بھی۔ اب جیسے آپ کو یہاں دسترخوان ہے، دوسرا استقامت ہے، تیسرا معمولی ہے، معمولی، اور چوتھا جو ہے خوشحال۔ تو اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے پہچاننے میں، حالانکہ ہیں بہت آسان، لیکن اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ یہ بھی نہ سوچیں کہ ہم کو کیسے آئے گا۔ آپ گوگل پہ لکھیں، آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں، والدین سے پوچھیں، آپ لغت میں تلاش کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اب یہاں پر آپ کو واحد کی جمع لکھنا ہے۔ جیسے یہاں پر ایک لفظ جو پہلا دیا ہوا ہے، یہ تینوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو ملک پڑھیں تو اس کی جمع کیا آئے گی، ملک پڑھیں تو اس کی جمع کیا آئے گی، اور ملک پڑھیں تو اس کی جمع کیا آئے گی، الگ الگ رہے گا تینوں کا۔ تو آپ اس کو ملک کے اعتبار سے کر لیں۔ اب اس کو آپ کیسے پہچانیں، تو آپ کو عملی طور پر میں بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اس کو حل کر سکتے ہیں۔ جیسے میں گوگل میں ٹائپ کروں گا آپ کے سامنے، یہ گوگل پیج، ملک کی جمع۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کیسے ہمارا جواب آتا ہے۔ دیکھیے ابھی ملک کی جمع میں نے لکھا، یہاں پر اوپر ہی دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں پر ہم کو بتایا جا رہا ہے ملک کی جمع۔ اب دیکھیے میں نے پہلی سائٹ دیکھا، اس کے بعد دوسری سائٹ پہ آ رہا ہوں تو ملک کی جمع ہے یہاں لکھا ہوا ہے۔ اب میں اس کو کلک کر رہا ہوں، یہاں لکھا ہوا نیچے بہت سی جمع مجھ کو نظر آ رہی ہے،
اس لیے میں کلک کر رہا ہوں. ہاں ہم دیکھتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ممالک لکھا ہوا ہے. ملک کی جمع املاک ہے، ملائک ہے، ممالک ہے. دیکھیے تینوں جمع انہوں نے دے دی. اگر آپ ملک پڑھیں گے تو اس کی جمع املاک آئے گی، اگر آپ ملک پڑھیں تو ملائک آئے گی جمع، اور اگر آپ ملک پڑھیں تو ممالک آ جائے گی. تو اس طرح آپ سرچ کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے. تو آپ کیا کریں، اس طرح گوگل میں سرچ کریں، آپ کو انشاءاللہ یہ سارے جوابات ملیں گے. اس طرح سے اگر آپ آگے دیکھیں تو شعر ہے. شعر کی جمع جیسے ہم نے ابھی گوگل میں ٹائپ کیا تھا ویسے ہی آپ جائیں گوگل میں ٹائپ کریں شعر، تو وہاں پر اس کی جمع آ جائے گی. اسی طرح مصنف لکھیں، یہاں صرف یا نون لگانا ہے آپ کو، اور اثر میں بھی صرف الف تے لگانا ہے تو آپ کی جمع بن جائے گی. آپ وہاں بھی ٹائپ کر کے دیکھیں. یہاں آپ کو متضاد لفظ لکھنا ہے. تو متضاد لفظ کے لیے کیا ہے، عزت کے ساتھ کیا آئے گا. تو یہ ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ عزت کے ساتھ کیا آ سکتا ہے، حق کے ساتھ کیا آ سکتا ہے. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، پھر آپ گوگل میں جائیں گے. اب ہم یہاں لکھ رہے ہیں عزت کی ضد، یہ میں نے لکھا. اب دیکھ رہے ہیں آپ یہاں آ گیا. تو یہاں پہ مختلف آپ کو نظر آئیں گے. آپ نیچے آئیے، یہاں آپ دیکھتے رہیے. تو آپ کو دیکھیے یہاں متضاد الفاظ لکھ کر آیا ہے. اب ہم متضاد الفاظ میں جاتے ہیں. تو متضاد الفاظ میں جب ہم جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے یہ متضاد الفاظ کے بارے میں دیا ہے. یہاں متضاد الفاظ دیے ہیں، امیر غریب وغیرہ سب، ظاہر باطن. اب میں متضاد الفاظ کی مثالیں اس پر کلک کرتا ہوں. اب آپ دیکھیے کتنی ساری مثالیں یہاں موجود ہیں. تو ہم نے دیکھا تھا، ہم کو کیا دیکھنا ہے، ہم کو دیکھنا ہے، دیکھیے یہاں پر عزت کی ضد ہم کو دیکھنا ہے. تو ہم یہاں تلاش کریں گے. دیکھیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں عزت کی ضد یہاں لکھی ہوئی ہے. تو اس طرح سے آپ اگر تلاش کریں تو آپ کو آسانی سے یہ سارے جوابات مل سکتے ہیں. بس تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو یہ عزت کی ضد ہمارے سامنے ہے. اور اگر وہاں جو الفاظ دیے گئے وہ بھی آپ دیکھیں یہاں پر، اگر مل جائیں آپ کو تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو پھر آپ ان کو الگ سے لکھیں اور ان کی جمع تلاش کریں. اس طرح انشاءاللہ آپ کو یہ سرچ کرنا بھی آ جائے گا اور آپ آسانی سے خود سے حل کر سکیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں دوسری اس کے بعد مثال کیا ہے. تو اس طرح سے آپ کو متضاد الفاظ نکالنا ہے، تلاش کرنا ہے. اب یہ مترادف الفاظ، یہ تو بہت آسان کام ہے. اس کے لیے آپ کیا کریں گے، سیدھے آپ نے جو لغت ڈاؤن لوڈ کی ہے اردو لغت، آپ سیدھے جادو نکالیں، جیم الف دال واو. تو جیم الف میں جائیے، جادو نکالیں، اور جادو کے پاس میں جو معنی لکھے ہوئے ہیں بس اب وہ معنی یہاں لکھ دیں. جیسے اگر وہاں لکھا ہوا ہے سحر، تو سحر آپ یہاں لکھ لیں جادو کے سامنے. افسوں بھی آتا ہے. تو یہ آپ اس طرح سے لکھیں. عبادت کے معنی تلاش کریں، وہاں جو لکھا ہوا رہے گا اس کے معنی وہ یہاں لکھ دیں تو اس کے مترادف ہو جائے گا. مترادف کا معنی ہم معنی لفظ. اس طرح اب یہ تو بہت آسان کام ہے. کہاوتیں کیسے مکمل کریں گے، صرف اردو میں آپ وہاں ٹائپ کریں 100 سونار کی، آپ کے سامنے فوراً آ جائے گا کہ اس کے آگے کیا ہے. تینوں آپ لکھ کر دیکھیں. اب دیکھیے موت، آخری سرگرمی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. یہ آپ کو 2 مارک کا سوال پوچھا گیا ہے. تشریح بھی کرنا ہے 1 مارک اس پر، اور سند بتانا ہے اس پر 1 مارک. تو تشریح کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے، دیکھیے موت کے معنی آپ کو معلوم ہے، معین یعنی طے شدہ. اب نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، یہ معنی بھی آپ کو معلوم ہے. موت کا ایک دن معین، موت کا ایک دن طے ہے، جس دن موت آنے والی ہے اس دن موت آ کر رہے گی اور ٹل نہیں سکتی. تو نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. اب آپ خود سوچیں کہ یہ موت کا ایک دن طے ہے، پھر کیوں رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے. تو اس میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ خود غور کریں. یعنی اس کو گویا موت کا اتنا ڈر ہے کہ وہ اس کو رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے. تو آپ اس اعتبار سے سوچیں اور اس کی تشریح لکھیں. بہت آسان ہے. اور یہاں پر کس صنعت کا استعمال ہوا تو میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ اب آپ یہاں دیکھیں کہ جیسے دن اور رات دونوں استعمال ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. اب آپ خود سوچیں کون سی صنعت ہو سکتی ہے. تو امید ہے آپ کو مدد ملے گی انشاءاللہ، ملی ہوگی اس ویڈیو سے. آپ اچھی طرح اس کو حل کریں اور آپ کو انشاءاللہ اس سے اعتماد بھی حاصل ہوگا خود سے حل کرنے میں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.